बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और वादा जो किया था तो फिर हाजिर होना ही था, क्योंकि आपसे प्यार जो इतना मिलता है फिर उसके बाद दिल करता है कि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहें। एक दोस्त ने यह भी पूछा है कि मैं सोता कब हूँ, तो इस वीडियो के बाद मैं सो जाऊँगा, 6 घंटे की नींद करता हूं, लेकिन उस दौरान आपके लिए एक वीडियो भी शेड्यूल कर दूंगा इंशाल्लाह। और यूँ फिर ताकि आपको हमारी कमी जो है वो महसूस ना रहे, तो दिन भर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ और अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ। जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे वादा था कि आपने यकीनन फ़ख्र महसूस किया होगा वो वीडियो सुनते हुए, मैंने भी फ़ख्र महसूस किया वो वीडियो करते हुए, कि इमरान खान ने साफ इनकार किया है अमरीकी इंतज़ामिया को कि बात होगी जनाब तो सिर्फ अमरीकी सदर ही से होगी। उसी खबर के साथ जुड़ी है ये खबर भी, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कुछ इस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं, कुछ इस किस्म की बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या नवाज़ शरीफ लंदन से फ़रार हो जाएंगे, फ़रार हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं और अहम तरीन और बड़ी वजूहात जो है वो आपके सामने इसकी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इमरान खान से राब्ता किया। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से एक ख़बर भी जारी हुई मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर, लेकिन असल में अंदर की खबर क्या थी, पहले आपको वो सरकारी बयान और ख़बर सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें अंदर की खबर क्या है। दो अहम तरीन चीज़ों पर इसके ऊपर बात हुई है जो कि जुड़ी हुई हैं उस अमरीकन राब्ते के साथ भी और नवाज शरीफ के साथ भी। आप भी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं जंग अखबार की खबर, ताकि आपको ये सारा मामला समझने में आसानी हो। उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ये कुछ सफारती प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस ने किस को कॉल की है, वो जंग किस वजह से नहीं बता रहा। जियो ग्रुप उसकी वजूहात भी आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा ये जंग ग्रुप की लैंग्वेज क्योंकि ज़रा बुग़्ज़ वाली होती है, मुकम्मल ख़बर भी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान को सफरी पाबंदी रखने वाले ममालिक की रेड लिस्ट में रखने के फैसले पर नज़रसानी करे। अफगानिस्तान के ऊपर बात की गई कि तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, सियासी हल होना चाहिए। और उसके बाद फिर इज़हार तशक्कुर किया बोरिस जॉनसन ने, क्योंकि इमरान खान की तारीफ़ की थी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इमरान खान की आलमी जो माहौल को तब्दील करने के हवाले से कोशिशें उस हवाले से, तो उसके ऊपर इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान ने बोरिस जॉनसन को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT फ्रेमवर्क पर पेशरफ से आगाह किया। अच्छा, ये है जंग ग्रुप की खबर। दूसरी खबर देखिए अब एक और आज़ाद ग्रुप की। उसे मैं आज़ाद ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ, उसकी खबर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का टेलीफोनिक राब्ता, दौरा बरतानिया की दावत। फ़र्क महसूस हुआ आपको? उन्होंने कहा दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ता। इन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने राब्ता किया है इमरान खान से। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है और यही फ़र्क हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि कैसे उसके साथ जुड़ा है जो कि पाकिस्तान ने अमरीकी इंतज़ामिया को इनकार किया। और दूसरी खबर इसके अंदर नवाज शरीफ वाली क्या जुड़ी हुई है वो आपको बताएंगे, क्योंकि दौरा बरतानिया की दावत भी दी गई है इस खबर के मुताबिक। लेकिन अंदर की जो दो मज़ीद खबरें हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। अंदर हुआ बेसिकली क्या, अब इस खबर के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने फ़ोन किया, मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई, दो तरफ़ा सूरत हाल, ख़ित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, और इसके साथ साथ फिर माहौलियाती कोशिशों के हवाले से सराहा। और आखिर पे बता रहे हैं कि उन्होंने दावत भी दी दौरा बरतानिया की। लेकिन जनाब हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारे ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर जो है वो 10 बरस तक रिपोर्टिंग करने के बाद जो कुछ दोस्त यार हमसे हम कुछ अंदर की बातें भी शेयर कर दिया करते हैं जो कि ऐसी होती हैं कि जो कि अगर पहुँचे तो उनका जो है वो मुल्की सलामती के हवाले से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता, तो वो फिर हम आपसे भी अंदर की बात जो है वो शेयर कर दिया करते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि इस किस्म के जो टेलीफोनिक कॉल हैं वो बाकायदा पहले उनका एजेंडा हुआ करता है, तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो टेलीफोनिक कॉल है ये अमरीका की जानिब से कहने पर की गई है। और जब पाकिस्तान ने, इमरान खान ने बरतानवी अमरीकी इंतज़ामिया को ये मैसेज पहुंचाया कि जनाब बात होगी तो अमरीकी सदर से होगी, तो उसके बाद इससे पहले कि अमरीकी सदर राब्ता करें या अमरीका की जानिब से कोई और मामलात को आगे बढ़ाया जाए, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, क्योंकि बरतानिया जो है अमरीका का बड़ा फ्रंट लाइन और पक्का इत्तेहादी है, जो बरतानिया कह रहा होता है डेफिनेटली वो अमरीका की जानिब से ही पैगाम समझा जाना चाहिए। तो डेफिनेटली अमरीका की जानिब से राब्ता किया गया बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से, और उसके बाद फिर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने आज
عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سرکاری بیان کے مطابق تو اسی چیز کے اوپر ہی بات چیت ہوئی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن جو اندر کی خبر ہے، جو اندر کی بات ہے وہ یہ کہ بورس جانسن کی وجہ سے ایک تو عمران خان کی قیادت کی تعریف کی گئی، عمران خان کی لیڈرشپ کی تعریف کی گئی، عمران خان کے مختلف چیزوں کے حوالے سے سٹانس کی تعریف کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ بھی عمران خان سے کی گئی، اور وہ وہی تھی کہ جو امریکنز کرنا چاہ رہے ہیں ریکویسٹ پاکستان سے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکی انتظامیہ سے بات کر لیں. وہاں پر بھی عمران خان نے بڑا ہی واضح اور صاف انہیں پیغام دیا. انہوں نے کہا جی بالکل وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکی صدر ٹیلی فون کریں تو ست بسم اللہ وہ بالکل ضرور. یہ عمران خان نے نہیں کہا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے سفارتی زبان میں انہیں یہ کہا کہ بالکل آپ انہیں بتا دیں، ہمارا پیغام پہنچا دیں. ہمارے دفتر خارجہ نے بھی ان کے دفتر خارجہ کو یہی کہا ہے کہ جب امریکہ کے صدر رابطہ کریں گے تو بالکل ہم ان سے بات بھی کر لیں گے. اور ویسے یہ نہیں کہ ہم کوئی اتنے جو ہیں وہ کرٹیس نہیں ہے کہ ان کی کسی اور لیڈرشپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ جو سیکرٹریز آف اسٹیٹ ہیں ان کے یقیناً ان سے بھی بات کر لیں گے. لیکن اگر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ نے کچھ ایسے میٹرز کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ دو اسٹیٹ کے درمیان مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے تعین کریں گے تو پھر اس کے لیے جو امریکی چیف ایگزیکٹو ہیں، امریکن صدر ہیں، ان کو پاکستانی چیف ایگزیکٹو یعنی مجھ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. ہاں ان کے سیکرٹریز کا، ہمارے سیکرٹری جو خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، ان سے بات ہو سکتی ہے. بالکل وہ بات کرتے رہتے ہیں، ہماری عسکری قیادت سے بھی ان کی بات ہو سکتی ہے. اچھا یہی وہ موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر پھر عمران خان نے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ جب انہیں یہ اس کے جواب میں جو ہے وہ انہیں برطانیہ کے دورے کی دعوت دی گئی. اور عمران خان نے اس موقع کے اوپر، کیونکہ بورس جانسن عمران خان کے فین بھی ہیں، عمران خان کو پسند بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی کئی عمران خان کے ساتھ تصویریں، بلکہ ایک میں تو وہ عمران خان کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے نظر آ رہے تھے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے برطانیہ کے. اور اب تو خیر انہوں نے ماحولیاتی کانفرنس کے حوالے سے بھی عمران خان کے فین ہیں، لیڈرشپ کے فین ہیں. تو عمران خان نے انہیں کہا جناب کہ ہمارا ایک مجرم بھی آپ کے پاس موجود ہے جس کا نام ہے نواز شریف. تو جس کے جواب میں برطانوی وزیر اعظم نے بین الاقوامی اور برطانوی آئین اور قانون کا ذکر کیا، برطانوی پارلیمنٹ کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس فیصلے کو ڈیل کریں گے. اور برطانیہ میں اگر وہ برطانوی آئین اور قانون کے مطابق ہیں میاں نواز شریف، تو پھر یہ سارے معاملے کو دیکھا جائے گا کہ انہیں کیسے جو ہے وہ آپ کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا کیسے بھیجا جا سکتا ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا، ایک کرٹیس انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہمارے ملک کا دورہ کریں، جولائی میں آپ برطانیہ آئیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. آپ بھی اس دوران جو ہے وہ آئینی اور قانونی ماہرین ہیں جو آپ کے ان سے بات کر لیں. میں بھی بات کرتا ہوں اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، یہ آپ اس معاملے کو سمجھ لیں، اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے برطانیہ کا، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے درمیان کس حد تک معاہدہ موجود ہے مجرموں کے تبادلے کا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور جو مستقبل کے حوالے سے کچھ کوششیں کی جا سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور پھر اس حوالے سے کوئی رستہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کی عدالتوں سے وہ سزا یافتہ ہیں تو پھر بالکل یقینی طور پر اگر وہ پاکستان کے مجرم ہیں تو واقعی وہ پاکستان کے جیلوں کے اندر ہونے چاہیے. کچھ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہوئی دونوں رہنماؤں کے درمیان. اور اس کے بعد پھر عمران خان نے یہ کہا کہ بالکل وہ جولائی میں برطانیہ کا دورہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جو ہے وہ شیڈول کرنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے ایک قسم کا مثبت جو ہے وہ سگنل دیا، اور اس کے بعد ادھر سے بھی مثبت سگنل آیا کہ پھر جب آپ آئیں گے تو پھر ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے گی. اب جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی اس قسم کی خبریں آ چکی ہیں کہ برطانیہ جو ہے پاکستان کو یہ کہہ چکا ہے کہ جناب آپ ایک پروسیجر اڈاپٹ کریں، آپ شروع تو کریں، آپ خط لکھیے اور اس کے بعد پھر اس پروسیجر کو ہم آگے چلاتے ہیں. اور اس کے بعد بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو ہم سے رابطہ کر کے چیف ایگزیکٹو سے درخواست کرتا ہے تو پھر اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ بات آج عمران خان نے کر دی ہے. اس کے بعد جو بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تھمب نیل میں رکھے کہ کیا نواز شریف برطانیہ سے فرار ہو جائیں گے؟ ان کے پاس آپشن کیا ہیں؟ ان کے پاس دو طرح کے آپشن ہیں. اس سے پہلے ایک آپشن ان کے پاس سعودی عرب کا تھا جس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ رمضان میں شاید وہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. کچھ قسم کی خبریں ریومر سامنے آئیں لیکن پھر ان کی تصدیق نہیں ہو سکی. یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ ذرائع نے اس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان جب سعودی عرب کے دورے کے اوپر گئے تھے تو اس وقت بھی اس قسم کی چیزوں کے اوپر بات ہوئی تھی کہ اگر آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پناہ دیتے ہیں ہمارے مجرم کو تو پھر شاید ہمارے عوام جو ہے وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے.
اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی جب بات ہوئی سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ نواز شریف کو سپورٹ کرنے کے یا ریلیف دلوانے کے حوالے سے، تو تھوڑا سا دونوں طرف جو ہے وہ ایک تھوڑا سا اس کو کہنا چاہیے کہ جو تعلقات ہیں ان میں سرد مہری آ گئی تھی۔ دوسرا آپشن ان کے پاس امریکہ کا ہے، اس کے اوپر بھی ان کے قریبی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اگر برطانیہ میں ان کے لیے حالات مشکل ہوتے ہیں، اگر برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ان کو پاکستان واپس بھیجوانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس دوران وہ اپنے مختلف ٹریول ڈاکومنٹس پر جو ہے وہ امریکہ کی جانب عازم سفر ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ عمران خان اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، اور اگر اس حوالے سے ان کی کوششیں برابر ثابت نہ بھی ہو سکیں خدا نخواستہ، تو بہرحال یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی حکومت چور کا، مجرم کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب اس مجرم کو اگر آپ برطانیہ کے بعد امریکہ پناہ دے دیتا ہے تو پھر پوری دنیا کے یہ سامنے بات ہوگی کہ کیسے جو ہے وہ امریکہ پوری دنیا کے مجرموں کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پناہ دے دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام تر معلومات، تمام تر تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ کے سامنے رکھی اور جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور جو معاملہ جڑا ہوا ہے پچھلی ہی ویڈیو اور امریکی انتظامیہ کی کال کے ساتھ۔ خوش رہیے اور آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔